جن مختلف فرقوں اور تحریکوں کی اسٹڈی کرنے لگے ہیں تو یہ ایک بار یہ پورا یاد ہے تو یہی چیز آپ کو نظر آئے گی اس میں. لیکن ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم کسی کا تعصب کسی پہ نہیں کریں بلکہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو اور جو اہم واقعات ہیں بس وہی ہم بات کریں. تو جناب اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں خوارج تحریک جو 35 ہجری سے سامنے آئی اور 656 ہجری تک. ظاہر ہمارا ٹارگٹ یہی ٹائم ہے نا, تو اس ٹائم کے بیچ میں کیا ہوا. اب یہ دوسری طرف 656 عیسوی کیلنڈر میں یہ ایکویلنٹ ہے 35 ہجری کے برابر, یہ وہی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں خوارج کی جو تاریخ ہے یہ پہلے کی تھی, جسٹ ایک دوبارہ ریمائنڈر کے طور پر ایک بار یاد ہم کر لیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا. ان کا پوائنٹ آف ویو اس سے تھا لا حکم الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے. اچھا اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کرتے تھے کہ بس جی جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہی کافی ہے, تو اس کا مطلب ہے حکومت ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر گناہ کبیرہ اگر کسی آدمی سے ہو جائے تو اس پہ پھر وہ کفر قرار دیتے تھے, اور ہر جس آدمی سے بھی کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو پھر ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بھی اس کو قتل کرنا ہم پر فرض ہے. تو ایک مذہبی اعتبار سے ہی ان کا پوائنٹ آف ویو ایسے بنا تھا. پھر جو حکمران بھی کفر کا ارتکاب کرے تو اس کے خلاف بغاوت ہم پر فرض ہے. تو اس لیے یوں کہہ لیجئے کہ ایک بغاوتی تحریک تھی کہ جو اس طرح سے بنتی تھی اور اس طرح سے مذہبی اعتبار سے کی آئیڈیا ایسے بنا کے وہ پھیلا رہے تھے. اچھا اب تولا اور تبرہ, یہ ان کا ایک اصول یہ تھا. تولا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ساتھی بن کر رہنا ہے, اکٹھے رہنا, تاکہ ہم اس طرح سے ہوں تاکہ ہم یہ بغاوت کر سکیں. اور تبرہ کا مطلب یہ تھا کہ بیزاری اور لعنت کرنا کہ جن پر ان کی تنقید, جن پہ وہ تنقید کرنا چاہ رہے. اس کا پھر پریکٹیکلی رزلٹ یہی ہوتا تھا کہ اپنے اپنے لیڈرز میں سے بھی اگر کسی ان کے لیڈر میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس پہ بھی کفر کا فتویٰ لگاتے, اور پھر اس میں اسی طرح سے یہ وہی اصول جو اس پہ لعنت کر کے اس کو اپنے سے الگ کرتے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ جو دوسرا الگ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہو جائیں گے, تو پھر یہ ان کے یہاں فرقے تقسیم ہوتے رہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف ویو ان کا ایسے ہی رہا ہے, ان کی مکس میں ایسے ہی نظر آیا. تو اب ہسٹری میں آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پہلی بغاوت انہوں نے کی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ حکمران تھے, وہ خلیفہ تھے. تو 35 ہجری میں انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کے کہ جب لوگ حج کرنے گئے ہوئے تھے تو اس نے مدینہ خالی تھا اور چند لوگ ہی تھے, تو وہاں پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا. پوری ڈیٹیل تو آپ پڑھ چکے ہوں گے اس میں. اچھا اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو باقی تھے انہوں نے سب نے مل کے پھر علی رضی اللہ عنہ کو حکمران بنایا تھا. تو اب ہوا یہ تھا کہ بہت سا جو گروپ جو باغی تحریک تھی انہوں نے یہ ایک مین واقعہ 2 سال بعد ہوا 37 ہجری میں کہ جب تحکیم کا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جس میں حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی ہم الگ الگ اپنی حکومت اپنے اپنے ایریا میں چلاتے رہے. ورنہ ہوا یہ تھا کہ باغی تحریک وہ زیادہ تر یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ انہوں نے کئی گورنرز کو ہٹا کے خود گورنر بننا چاہ رہے تھے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا تھا کہ نہیں بھی یہ خط جو ہے کسی خلیفہ کا نہیں ہے, یہ تو جعلی اس کا ہے. تو تب سے یہ معاملہ تھا. تو جب وہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس پہ پھر جو بھی باغی تحریک کے اندر بہت شدت پسند تھے تو وہ الگ ہو گئے, اور وہیں سے انہوں نے ان کا نام خروج, خارج, خوارج اس طرح سے بنا کہ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ہم الگ ہو گئے تم سے. لا حکم الا اللہ کا پورا وہ اعلان کرتے ہوتے تھے. اور ساتھ انہوں نے پھر یہ بھی کیا کہ
علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم، یہ تینوں صحابی تھے. ان تینوں پہ انہوں نے کفر کو فتویٰ کیا تھا. اور پھر انہوں نے اس وقت پھر علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو انہیں سٹارٹ میں کچھ نہیں کیا، لیکن پھر یہ دیکھا کہ جب وہ عام لوگوں کو بھی قتل کر رہے ہوں تو تب انہوں نے ایک یہ ایکشن کیا تھا جسے جنگ نہروان کہتے ہیں، تو جس میں خوارج کے کافی لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک خود کش حملہ کیا تھا جس میں ان کا ٹارگٹ تھا کہ ہم ایک ہی رات میں تینوں، حضرت علی، معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم، تینوں کو ہم قتل کریں گے. تو انہوں نے یہی ایکشن کیا. تو ہوا یہ کہ علی رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہوئے تھے. یہ 40 ہجری کا واقعہ تھا. اور معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے کنٹرول کر لیا تھا. جو باغی بھی ان کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا تو روک لیا تھا. اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہوا تھا کہ اتفاق سے وہ اس دن فجر کی نماز کے لیے نکل نہیں سکے تھے کہ بیمار تھے. تو ان کی جگہ جو صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو انہی کو پھر شہید کر دیا گیا تھا. تو لیکن پھر خیر وہ پکڑے گئے، وہ صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ کیا معاملہ. تو یہ مشہور واقعہ، یہ پورا اب پڑھ چکے اس زمانے میں. اب اس کے بعد خوارج نے مسلسل بغاوتیں کرتے رہے، یعنی 43 ہجری، 46، 58 میں، 72 میں، 100 میں، 119 میں، 128 ہجری میں، 130 ہجری میں، ہر طرف بغاوتیں کرتے رہے لیکن ناکام رہے. پھر بنو عباس کی حکومت بن گئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے 10 ناکام بغاوتیں تب بھی کی، 133 ٹو 200 ہجری تک. تو خوارج بیسیکلی باغی تحریکیں تھیں کہ جو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ حکومت ہی ختم ہو جائے. تو اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر خود چونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ بھی جس سے بھی کچھ گناہ کا الزام جس پہ بھی لگ جائے، چاہے کیا ہو اس نے یا نہ کیا ہو، تو اس کو یہ کافر قرار دیتے تھے. تو وہیں سے پھر ان کے الگ الگ گروپس بن گئے تھے: محکمہ، الازارقہ، النجدات العذریہ، البیسیہ، اجاردہ، ثعلبہ، صفریہ، العبادیہ. تو یہ سارے مختلف الگ الگ ان کے اپنے گروپس الگ ہو گئے تھے. تو اس میں سے العبادیہ جو نمبر 8 تھا، اس کے لیڈر تھے عبداللہ بن عباس. 80 ہجری میں وہ فوت ہوئے تھے. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، اپنے سارے خوارج جتنے بھی تھے ان سب سے اختلاف کیا کہ بھئی یہ جو کفر ہم کہہ رہے ہیں تو یہ وہ کفر نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ناشکری مراد ہے. اور اسی بیسس پہ پھر العبادیہ نے یہ کیا کہ انہوں نے بغاوتیں بہت کم کر دیں، جبکہ دوسرے جو گروپس تھے وہ بہرحال بغاوتیں کرتے رہے اور وہ ختم ہوتے رہے. تو ان کی میجورٹی تو ختم ہو گئی، لیکن جو العبادیہ فرقہ تھا ان کا تو وہ بہرحال جاری رہا اور آج تک بھی ہے کہ عمان، لیبیا، الجزائر، ان سب علاقوں میں آج بھی وہ موجود ہے. اس لیے کہ انہوں نے پھر وہ بغاوت کچھ بیسیکلی چھوڑ دیا تھا، اور جہاں ان کی ہمت ہوتی تھی تو کر لیتے تھے ورنہ نہیں کرتے تھے. تو ان کے ہاں پھر خود العبادیہ کے اندر الگ الگ 3 فرقے الگ ہوئے تھے: ایک حفصیہ، دوسرا حارثیہ اور ایک تیسرا یزیدیہ. حفصیہ کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ شرک اور اسلام کے درمیان ایک حالت ہے جسے وہ معرفت کہتے ہیں. یعنی شرک سے ان کی مراد یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے واقف ہے، اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے واقف ہو گیا تو اسے وہ معرفت کہتے ہیں. تو اس معرفت کے بعد اگر اس نے عقیدہ رسالت یا آخرت کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہوگا، مشرک نہیں. یعنی یہ کہ ان کا پوائنٹ آف ویو، یعنی شرک کا مطلب انہوں نے ایک ڈفرینٹ طریقے سے سوچا کہ جناب خدا کو مان لے لیکن پھر بہرحال کافر ہو گئے کہ جنہوں نے کسی رسول یا آخرت کا انکار کر دیا. حارثیہ جو ایک دوسرا گروپ تھا، یہ بعد میں بنا ان کے یہاں، تو یہ معتزلہ کے ہم نوا
تھے. اب معتزلہ کون تھے اس کو ہم ڈیٹیل سے کریں گے ڈسکس، اور پہلے بھی ہم نے کی تھی کہ معتزلہ ایک فلسفیانہ ایک فرقہ بن گیا تھا. تو یہ بیسیکلی حارثیہ بھی اسی طرح کے پوائنٹ آف ویو میں تھے. یزیدیہ ایک تیسرا فرقہ بھی بنا جو کہ عنقریب اہل عجم میں ایک رسول مبعوث ہوگا جو شریعت محمدی کو منسوخ کر دے گا. تو یہ کہ یزیدیہ ایک فرقہ یہ بھی ان کے ہاں جاری رہا. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جناب اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اب ختم ہو جائے گی، اب ایک نئے رسول آئیں گے. تو اب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی موجود ہیں کہ یا وہ ختم ہو گئے، تو اس کا اب ہمیں علم نہیں ہے.